جی السلام علیکم۔ تو یہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری کی یہ تفسیر ہے، اور تفسیر کا نام ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن۔ یہ بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے۔ اچھا جی، التفسیر المنیر کس کی کتاب ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا تفسیر المنیر کس کی کتاب ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ یہ اونچی آواز میں بولیے گا، تفسیر المنیر کس کی ہے؟ تفسیر المنیر جو ہے وہ ڈاکٹر وہبہ زہیلی کی ہے۔ یس، الدکتور وہبہ زہیلی کی یہ تفسیر ہے جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور اسی طرح فی ظلال القرآن ہے سید قطب شہید کی، تفسیر مظہری ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی، اور اسی طرح تفسیر المراغی ہے محمد مصطفیٰ مراغی کی، اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ الفوز الکبیر۔ نہیں، تفسیر کا نام جو ان کا قرآن کا ترجمہ بھی ہے۔ جی کوئی بتائے گا؟ فتح الرحمن ہے ان کا قرآن کا ترجمہ ہے، اور یہ ان کی تفسیر بھی سمجھی جاتی ہے۔ چلیں، اچھا یہ بتائیے گا کہ تدوین قرآن یہ کس کی کتاب ہے؟ مولانا مناظر احسن گیلانی کی یہ کتاب ہے، اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی معروف کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، یہ کس کی کتاب ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے۔ تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ضیاء القرآن پیر کرم شاہ ازہری کی ہے۔ تفسیر القرآن عبد الرحمن کیلانی کی ہے۔ تفسیر ماجدی مولانا عبد الماجد دریابادی کی ہے، اور اسی طرح یہ جو معروف تفسیر احسن البیان مولانا صلاح الدین یوسف کی ہے۔ یہ بتا دیں کہ تدبر قرآن اور معارف القرآن یہ تفسیر کس کی ہے؟ تدبر القرآن مولانا عبدالحسین صاحب کی، اور معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیع کی یہ ہے معارف القرآن، اور تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی کی۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، یہاں پہ کچھ قرآن کے تعارف کے حوالے سے، قرآن کے اندر کتنے رکوع ہیں، کتنی آیات ہیں، اور کتنی منزلیں ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ سر جی آیات 6236 ہیں، رکوع کتنے ہیں؟ منازل 7 ہیں، اور سب 558 558۔ 6236 آیات، 558 رکوع، 7 منزلیں۔ پہلی منزل کہاں سے کہاں تک ہے؟ فاتحۃ النساء۔ دوسری منزل؟ مائدہ تا توبہ۔ اس کا ایک آسان سا فارمولہ وہ لفظ ہے فَمِيَ بِشَوْقٍ، ٹھیک ہے؟ فَمِيَ بِشَوْقٍ، یہ جو ایک فارمولہ ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں سے پہلا جو لفظ ہے اس کے ساتھ منزل شروع ہو رہی ہے۔ فا کے ساتھ سورہ فاتحہ، دوسری منزل جو فا میم ہے، آگے دوسری منزل شروع ہوتی ہے مائدہ سے، سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے۔ تیسری منزل شروع ہوتی ہے فا می یا سے، یونس، سورہ یونس سے۔ چوتھی منزل با سے، فامیہ بی شوقن، بنی اسرائیل، ٹھیک ہے؟ چوتھی منزل بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے، سورہ بنی اسرائیل سے۔ اور پانچویں منزل فامیہ بی شو، شین سے، سورہ شعراء سے۔ پانچویں منزل فامیہ بی شو، آگے وا آ رہی ہے، والصافات سے، ٹھیک ہے؟ اور فامیہ بی شوقن، آخر پہ قاف آ رہی ہے، اور
آخری منزل جو ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے. سو اس انداز میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ قرآن کی 5 منزلوں کو ان کے نام یاد رکھنے ہیں. اچھا جی، مدنی صورتیں آپ کو علم ہے، مکی بھی علم ہے. تو قرآن کے اندر سجدے 14 ہیں، اور اس کے ساتھ ایک سجدہ وہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مختلف ہی ہے. ان کے ہاں وہ سجدہ ہے، باقی کے ہاں وہ نہیں ہے. تو اس سجدے کو ملا کے سورہ حج کا وہ 15 بنیں گے، تو معروف سجدے 14 ہیں. حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے؟ جی، حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے؟ 29. ٹھیک ہے، 29 ہے. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ کٹے ہوئے حروف. کٹے ہوئے حروف. سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. کتنی بار؟ 136 مرتبہ. کس زمانہ میں جمع و تدوین قرآن اس کا کام شروع ہوا ہے؟ عہد صدیقی میں. حضرت ابوبکر صدیق. پہلے جو مقرر تھے اس کمیٹی کے سربراہ تھے، ان کا نام کیا ہے؟ زید بن ثابت. انہوں نے کب قرآن کو اکٹھا کر لیا تھا؟ حضرت عثمان غنی کے دور. 12 ہجری کو انہوں نے قرآن پاک ایک مصحف میں اکٹھا کر لیا تھا، اور اس کے بعد یہ مصحف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر کی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا ہے. قرآن کے اندر جو قرأتوں کا اختلاف ہے یہ کب ہوا ہے؟ حضرت عثمان کے دور میں، جب اسلام زیادہ پھیل گیا تھا تو لہجوں کے حساب سے یہ فرق آیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ جی، انہوں نے سب کو قرات پہ جمع کیا تھا اس وجہ سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ہمارا ذکر امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہوتا ہے. امام شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا ہے، اور ان کی اصول تفسیر پہ معروف کتاب کا نام کیا ہے؟ الفوز الکبیر ان کی مشہور کتاب آتی ہے اصول تفسیر پہ. اصل نام کیا ہے ان کا، امام شاہ ولی اللہ کا؟ قطب الدین. کیا نام ہے؟ قطب الدین احمد بن عبد الرحیم. یہ عبد الرحیم کے بیٹے تھے، شاہ عبد الرحیم کے، اور قطب الدین ان کا نام تھا، اور معروف نام جو ہے وہ شاہ ولی اللہ ہوا. اچھا یہ بتا دیں کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے بیٹے تھے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے. سب سے بڑے بیٹے تھے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے تھے شاہ رفیع الدین، جنہوں نے قرآن کا پہلا ترجمہ لکھا. تیسرے بیٹے تھے شاہ عبد القادر محدث دہلوی، جنہوں نے با محاورہ ترجمہ اور تفسیر کی موضع القرآن کے نام سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد شاہ عبد العزیز کے چوتھے بیٹے تھے شاہ عبد الغنی، جن کی آگے اولاد سے تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ان کے چوتھے بیٹے تھے شاہ عبد الغنی. تو اور شاہ اسماعیل شہید جو ہیں ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے تقویۃ الایمان. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سب نے کہ امام شاہ ولی اللہ کے کتنے بیٹے تھے اور ان کی کیا کیا خدمات تھی، یہ بھی آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی 2-3 کتابوں کے نام.
کوئی بتائے گا؟ سر حجت اللہ البالغہ البدر والمقابلہ شاید اس طرح کی ہے. پھر المصفى المصفى اور المصوى یہ کس کی کتاب ہے؟ کس حدیث کی کتاب کی شرح ہے؟ یہ الموطا کی ہے، اور مصوى جو ہے یہ اردو میں، اور مصفى جو ہے یہ فارسی میں. سواد والی فارسی میں. مصوى عربی میں اور مصفى جو ہے وہ فارسی میں. جی اچھا یہ بتائیں کہ امام صاحب ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر، الفوز الکبیر کا معنی کیا ہے؟ سر سب سے بڑی کامیابی. امام صاحب ولی اللہ نے اسلامی ریاست اور اس کے نظام کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کے بارے میں اگر کسی کو علم ہو. سر جی کوئی بتائے گا؟ ازالت الخفا ہاں، ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء، یہ امام صاحب ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی ریاست اور اس کے نظام کے بارے میں ایک منفرد فارسی زبان کے اندر یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفوز الکبیر لکھی ہے، الفوز الکبیر کے اندر امام صاحب نے 5 علوم بتائے ہیں جن کو علوم پنجگانہ کہتے ہیں. علوم پنجگانہ سے کیا مراد ہے؟ سر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں بیسیکلی قرآن پاک میں جتنے بھی علوم ہیں وہ ان 5 میں منحصر ہیں. یعنی وہ ان 5 میں جو آ جائیں گے، مثلا علم المخاصمہ میں یہودی آ جائیں گے، عیسائی آ جائیں گے، مشرکین آ جائیں گے، منافقین آ جائیں گے. تو اس طرح انہوں نے کہا یہ سارے کے سارے علوم جتنے بھی قرآن پاک کی جو ہے وہ احکام ہیں یا معلومات ہیں وہ ان 5 میں آ جاتی ہیں. اچھا علوم پنجگانہ بیسیکلی اس سے مراد ہمارا ایک وہ بڑے علوم ہے جس کی 5 طرح سے جو ہے اس کی تقسیم کی گئی ہے علوم پنجگانہ کی. جس میں پہلا تو یہ ہے کہ علم الاحکام ہے، ٹھیک ہے، اور اسی میں آگے دوسرا علم ہے علم المخاصمہ، ٹھیک ہے، تیسرا ہے علم تذکیر بآلاء اللہ، چوتھا ہے علم التذکیر بایام اللہ، پانچواں ہے علم التذکیر بالموت وما بعد. یہ 5 علوم ان کو علوم پنجگانہ کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ علم الاحکام سے مراد امام صاحب ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عبادات معاملات کے حوالے سے وہ اس احکامات کو جو ہے علم الاحکام کے اندر شامل کرتے ہیں، اور اس میں بھی پھر آگے وہ قسم کرتے ہیں جیسے کہ حکم وضعی کے اور حکم تکلیفی کے آگے اقسام ہیں. تو اس میں ایک طرح کی 5 قسمیں بڑی اہم ہے، خاص طور پر واجب، فرض، ٹھیک ہے، فرض، واجب، مندوب، مباح، مکروہ، حرام. تو اب اس میں آپ نے ڈیفینیشن کرنی ہے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، مندوب کیا ہے، مباح کیا ہے، مکروہ اور حرام کیا ہے. جی کوئی بتائے گا؟ حرام ہم اس کو کہتے ہیں جس کام کے چھوڑنے پر ثواب اور کرنے پر سزا ہو، اور جس سے رکنے کا حکم شریعت ہمیں دیتی ہے وہ تو حرام ہے. مکروہ جس کام کے چھوڑنے پر ثواب اور کرنے پر گناہ نہ ہو. اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے اور ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے. تحریمی تو بالکل ہی حرام ہے. ایک ہوتا ہے مباح، یہ CTIs کے انٹرویوز میں، لیکچرر کے انٹرویوز میں یہ سوال پوچھے جاتے ہیں. مباح وہ ہوتا ہے جس کام کے کرنے اور چھوڑنے میں اختیار ہو لیکن کرنے اور نہ کرنے پر جزا اور سزا نہ ہو، اس کو ہم مباح کہتے ہیں، جائز ہے. ٹھیک ہے. اب مندوب وہ ہوتا ہے کہ شارع نے جو شریعت کو واضح کرنے والے ہیں اچھا کام کرنے کی ترغیب دی ہو اور اس کے کرنے پر ثواب اور چھوڑنے پر سزا نہ ہو. مثلا نفلی عبادات جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری مندوب میں آتی ہیں.
اب واجب اور فرض اس میں جو ہے اختلاف ہے احناف کے ہاں کہ فرض سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے جو فرض کا ہے، اور ان کے ہاں وہ جو ہے کہ جو قطعی دلیل کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، قطعی دلیل کے ساتھ ثابت ہو وہ فرض ہے، اور جو ظنی دلیل کے ساتھ ہو اس کو ہم واجب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کام کے کرنے پر ثواب اور چھوڑنے پر سزا ہو، یہ ہے واجب اور فرض۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہاں، اور علم المقاسمہ سے مراد یہ ہے کہ یہ تقابل ادیان کے کمپیریٹو سٹڈی ہے کہ جو ہمارے دیگر گروہ ہیں، مشرکین، یہود، نصارہ، منافقین، ان سے بات کی گئی ہے، مقاسمہ کیا گیا ہے، مناظرہ کیا گیا ہے کہ ان کے عقائد اور عبادات کے حوالے سے، اس کو علم المقاسمہ کہا جاتا ہے۔ اور علم التذکیر بآلاء اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کی کائنات اور اللہ تعالیٰ کے مظاہر، اس کی تمام قدرت کو دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو نشانیاں ہیں اس کا ذکر جس کے اندر ہے، اس کو ہم علم التذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں۔ علم التذکیر بایام اللہ کا مراد یہ ہے کہ اس علم کا تعلق گزشتہ اقوام کے تاریخی احوال سے ہے، قوموں کے عروج و زوال، قوموں کے اوپر آنے والے عذاب، اس کے حوالے سے اس کے اندر ذکر ہے۔ اور علم التذکیر بالموت و ما بعد، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد موت کا اور آخرت کے جو مراحل ہیں اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، جس میں موت، قبر، برزخ، جنت، جہنم وغیرہ ان سب کا تعلق جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ آپ میں سے کوئی پرسن اعجاز القرآن اور متشابہات القرآن کا بتا دے کہ اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے اور متشابہات القرآن سے کیا مراد ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جی سر، متشابہات قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایسی آیات جن کے احکام واضح نہ ہوں، ان پر صرف اور صرف ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ان کے معنی تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اور اعجاز القرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایسے الفاظ جو بلاغت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، یا علم فصاحت اور بلاغت سے جو قرآن پاک کا تعلق ہے، اس میں اعجاز القرآن آتا ہے۔ یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، کچھ طبقات تفسیر ہیں، جیسا کہ اثاری تفسیر اور فقہی تفسیر کسے کہیں گے اور اثاری تفسیر کسے کہیں گے؟ ایسی تفاسیر جن میں قرآن کریم کی ہر آیت کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، صحابہ کے اقوال یا اقوال تابعین کو جمع کر دیا جائے، اس کو ہم کہیں گے یہ آثاری تفسیر ہے۔ اور اس سے مراد خاص طور پر وہ تفسیر جس کو ہم تفسیر بالماثور کہتے ہیں۔ تو اگر آپ سے تفسیر بالماثور کا پوچھا جائے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ تفسیر بالماثور سے مراد وہ تفاسیر جس کی وضاحت قرآن سے، حدیث سے، اقوال صحابہ سے یا اقوال تابعین سے کر دی جائے، تو ہم ایسی تفاسیر کو جو کہتے ہیں وہ تفسیر بالماثور کہتے ہیں، اور اثر سے ہے اس کا لفظی معنی۔ اور اس میں کئی تفسیریں ہیں، جیسا کہ تفسیر طبری، امام ابن جریر طبری کی، تفسیر ابن کثیر، یہ بڑی معروف مثالیں ہیں تفسیر جو ہے بالماثور کی۔ اب فقہی تفسیر اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایسی آیات جو فقہی احکام پر مشتمل ہے، اور ان کی تفسیر پر مشتمل جو تفاسیر ہوتی ہیں وہ فقہی تفسیریں ہوتی ہیں۔ مثلا احکام القرآن ہے، اور یہ جو احکام القرآن یہ بھی ایک فقہی تفسیر ہے علامہ جساس کی، ٹھیک ہے۔ اور ایسے احکام القرآن ابو بکر رازی کی بھی ہے، اس کو ایسی تفاسیر کو ہم فقہی تفسیر کہتے ہیں۔ کوئی بتائے گا اس میں کلامی تفسیر کون سی ہے؟ جی سر، کلامی تفاسیر وہ ہوتی ہیں جن میں عقائد سے بات کی جاتی ہے، نہیں، عقائد پر ان میں زیادہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ایسی تفسیر
جس میں اسلامی عقائد کو عقل کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، کلامی تفسیر کہلاتی ہے۔ اور اس کی مشہور و معروف مثال جو ہے وہ تفسیر الکشاف اور تفسیر کبیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس میں اسلامی عقائد کو عقل اور منطق کی بنیاد پہ پرکھا جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلامی تفسیر۔ تاریخی تفسیر میں کوئی ایک مثال دے دیں۔ جی کوئی بتائے گا تاریخی تفسیر کے بارے میں؟ قصص القرآن۔ ہاں، قصص القرآن، قصص القرآن یعنی کہ اس تفسیر کو کہتے ہیں جس میں مذکور انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور اقوام کے واقعات ہوں، اس کو تاریخی تفاسیر کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو تفسیر کی بالمعصور ہے، تفسیر بالمعصور میں جب قرآن سے تفسیر کی جاتی ہے تو اس کی کوئی ایک آدھی مثال بتا دیں۔ جی سر، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر آگے انعمت علیہم کی دوسری جگہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہ ایک مثال ہے اس کی۔ چلیں جزاک اللہ خیر۔ اچھا سر، تفسیر بالرائے سے کیا مراد ہے؟ سر عقل اور اجتہاد سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا، یعنی کہ ایسی تفسیر جس میں مفسر اپنے اجتہاد سے تفسیر کرے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تفسیر بالرائے ہے، تفسیر بالرائے۔ اس کی مثال کو دے دے، کون کون سی تفاسیر بالرائے ہیں؟ سر مفاتیح الغیب، اس کے علاوہ انوار التنزیل، ہاں اسرار التعبیر۔ امام فخر الدین رازی کی اور امام بیضاوی کی اور مفاتیح جلالین بھی شاید اسی میں آتی تفسیر بالرائے۔ اچھا، تفسیر بالرائے میں بھی آگے دو قسمیں ہیں، تفسیر بالرائے محمود اور بالمذموم۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سر تفسیر بالرائے محمود تو وہی ہے نا جو پہلے بھائی نے ڈیفینیشن کی ہے کہ جو مفسر اپنے اجتہاد سے کرتا ہے۔ تفسیر بالرائے محمود جو ہے اس کی بنیاد کلام عرب پر، وجوہ دلالت پر، جاہلی اشعار پر ہوتی ہے، اور اس میں ناسخ اور منسوخ اور اقسام قراءت سے مفسر جو ہے وہ واقف ہوتا ہے، یہ محمود ہے، ٹھیک ہے۔ اور مذموم کون سی ہے؟ مضمون وہ ہے کہ مفسر جو اپنے خواہشات سے، اپنے خواہشات کے مطابق وہ تفسیر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن پاک سے مطلب نہیں لیتا یا اقوال صحابہ سے نہیں لیتا، اپنی رائے سے جو ہے وہ تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی عقل سے۔ اس کی کوئی مثال؟ الکشاف ہے زمخشری۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، اسرائیلی روایات سے کیا مراد ہے؟ جس میں بنی اسرائیل کے جو واقعات وغیرہ ہیں، اس میں آگے اس کی اقسام آ جاتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں 3 اقوال آتے ہیں۔ اگر تو وہ خارجی دلائل سے ثابت ہو چکی ہیں تو پھر تو انہیں لے لیا جائے گا، اور اگر ان کا منع یعنی ان کا وہ غیر ثابت ہو چکی ہیں پھر انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن ایسی اسرائیلی روایات جس میں نہ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ غلط ہیں، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ خاموشی اختیار کی جائے گی۔ اسرائیلی روایات زیادہ تر کن صحابہ کرام سے جو مروی ہیں؟ سر کعب الحبار سے، وہب بن منبع بن اسلام اور عبداللہ بن عباس۔ جی ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن سلام۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بندہ جس نے اپنے کوئی تفسیر شروع کی ہو، تفسیر پڑھتے ہیں آپ لوگ؟
جی آپ میں سے کسی نے کوئی تفسیر شروع کی ہے؟ جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عبدالسلام بھٹوی صاحب والی تفسیر سر میں پڑھ رہا ہوں. اس کی دو خصوصیات بتا دیں جو تفسیر آپ نے پڑھ رہے ہیں، اور اس کا تعارف بھی بتا دیں. سر وہ تفسیر بڑی مشہور ہے، یعنی رائے سے نہیں کی گئی، وہ اتھینٹک عدلہ اور بالکل مقبول تفسیر ہے. چلیں بارک اللہ بارک. یہاں پہ آپ کا شور کافی زیادہ ہے، بچے پیچھے پڑھ رہے ہیں، شاید آپ میوٹ کر لیجیے گا. اوکے جی. اچھا یہ بتا دیں آپ میں سے کوئی پرسن کہ اصحاب کہف کا واقعہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے؟ جی وعلیکم السلام. سر اردن سے. اچھا کوئی بتا دے کہ امام صاحب ولی اللہ کے ہاں کتنی آیات منسوخ ہیں، اور اس میں سے کوئی ایک آیت. 5 آیات شاہ ولی اللہ کی نزدیک منسوخ ہے. کوئی ایک آیت آپ کے ذہن میں ہو. وہ تو علم نہیں ہے سر. سر یہ اس میں آتی ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. وصی جی. اچھا جی اصحاب الاخدود یہ کن کو کہا گیا ہے؟ خندق والے یہ یمن کے حوالے سے ہے، اور اس کے حوالے سے غزوہ تبوک میں کتنے مسلمان صحابہ کرام جان بوجھ کر جو پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کے بارے میں قرآن کے اندر آیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. جی سر معنی سے واضح ہے کہ وہ 3 بندے تھے جو پیچھے رہ گئے. کون کون سے تھے؟ جی. کون کون سے تھے جی؟ مستہ بن اساسہ جی اور مستہ بن اساسہ. اس کے علاوہ مستہ بن اساسہ تو نہیں تھے. اچھا یہ میرا خیال وہ تہمت میں جو شریک ہوئے تھے وہ ہاں تھے. مستہ بن اساسہ حضرت حسان بن ثابت یہ تہمت میں تھے. ہاں. جی کوئی اور پرسن اس کے حوالے سے بتائے غزوہ تبوک کے حوالے سے. کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، یہ 3 لوگ تھے. تین لوگ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ. تبوک جو ہے غزوہ تبوک اس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے. اس کا دوسرا نام کیا ہے اس غزوے کا؟ جی جیش الاسرہ. کیوں کہا جاتا ہے اس کو جیش الاسرہ؟ کیونکہ جی تحویل قبلہ کا حکم کب آیا ہے؟ ہجرت کے 17 ماہ بعد، شعبان 2 ہجری. یہ وقت کون سا تھا، نماز کون سی تھی جس میں حکم آیا؟ غالباً ظہر کا وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے میں تشریف لے گئے تھے. ہاں جی ظہر کا وقت تھا، اور اس کے اندر آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تھا. باغ کی تباہی والا جو واقعہ ہے یہ کس علاقے کی طرف مشہور ہے؟ نہیں ہے. یہ یمن میں صنعاء شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام تھا زردان.
یہ اس کے حوالے سے اس کا ذکر ہے. یہ صرف مشہور و معروف چیز ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، طالوت کی بادشاہی کہاں پہ تھی؟ کوئی بتائے گا؟ بیت المقدس. یس. اور تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ. سر تابوت سکینہ یہ وہ ہے عائش جی. موسیٰ اور آل ہارون کی اس کے بقیات تھی تابوت سکینہ. تورات کی تختیاں اور کچھ ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتبے اور کچھ چیزیں جو استعمال کی تھی وہ اس میں موجود تھی، اس لیے وہ تابوت سکینہ ہے. اور یہ یہودیوں کے پاس رہتا تھا اور کہتے ہیں جب تک یہ ہمارے پاس ہے تو ہم سے کوئی بادشاہ چھین نہیں سکتا. ملکہ سبا یہ کس علاقے کی ملکہ تھی؟ جی. ملکہ سبا کا سلمان علیہ السلام. سبائی نام ہے، سبا کے نام واضح ہے. یمن کے ملکہ تھی. یس، یہ یمن کی ملکہ تھی. اور سبا قرآن کے اندر ایک صورت بھی اس نام سے ہے، اور یہ یمن کی ایک بستی کا نام ہے سبا. سبا بستی کی جو حاکم تھی وہ ملکہ بلقیس تھی. ٹھیک ہے. نینوا شہر یہ کس نبی کی طرف مشہور معروف ہے؟ نینوا شہر حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے، اور یہ موصل کا علاقہ ہے، اس علاقے کے حوالے سے مشہور و معروف ہے. ہاروت اور ماروت یہ کیا کرتے تھے؟ یہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرواتے تھے اور جادوگر تھے. سر اصل یہ جادوگر تھے، یہ اصل چیز ہے. جادو سکھاتے تھے. یہ جادوگر تھے. قرآن کا پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ فارسی زبان میں. سر سب سے پہلا لاطینی میں ہوا، اگر ورد میں دیکھا Yes. جائے ورد میں. سب سے پہلا جو آغاز میں ترجمہ ہے وہ لاطینی زبان میں ہے. بر صغیر کے اندر ہم فارسی کہہ سکتے ہیں، ویسے سندھی بھی ہے تو فارسی کہہ سکتے ہیں. فتح الرحمان امام صاحب ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اگر اوورال پوچھا جائے تو قرآن کا پہلا ترجمہ کس میں ہوا تو وہ ہے لاطینی زبان میں. اچھا جی. سر جی جی. یہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں آپ بتا دیں، یہ تو فرشتے تھے دو. تو ہم نے بھی یہی بتایا وہ دو معزز فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے طور پر بھیجا تھا. حضرت سلیمان کے بعد بابل میں جادو کا بہت چرچا آپ کو پتہ ہے اس وقت موجود تھا، اور اس وقت بہت سارے جاہل لوگ بھی تھے اور جو جادو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے. اور اسی طرح پھر ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتے اس کام کے لیے بھیجے گئے جنہوں نے لوگوں کے سامنے جادو کی حقیقت اور اس کے شعبدے جو ہے بازیاں ان کے سامنے واضح کی، اور پھر وہ جادو کے گر سکھانے لگے. تو پہلے تو منع کرتے تھے، بعد میں انہوں نے ان کو سکھانا شروع کر دیا. تو خیر بندوں کی آزمائش منظور تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ان کو آزمایا گیا تھا. لیکن سر کہ یہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تفریق کرواتے تھے، یہ کہہ لیں وہ تو کہ لوگ کرتے تھے ان سے سیکھ کر. آغاز جو ہے انہی کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے سکھایا، اور لوگ جو ہے وہ مختلف طرح سے جادو سیکھے. وہ جادو کے ٹوٹکے جتنے بھی معاملات ہیں وہ خود کرتے تھے لوگ. جی سر، کیونکہ ابھی یہ بھائی نے جواب دیا تھا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرواتے تھے. میرے خیال سے یہ اس کا جواب نہیں ہوگا. وہ خود نہیں کرواتے تھے، لوگ ان سے جادو سیکھ کے کرتے تھے. وہ تو آزمائش کے لیے تھے اور باقاعدہ بتاتے تھے کہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے، جی اور نبوت یہ ہے اور جادوگری یہ ہے.
وہ نہیں کرتے ہیں ان کے جادوگر، مطلب جب نہ انہیں ہم جادوگر کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرواتے ہیں۔ تفریق وہ نہیں کرواتے تھے، جادوگر تھے، جادو سکھاتے تھے۔ خیر ان کی بھی اس حوالے سے آزمائش ہے، اور اس کے لیے آپ سورہ بقرہ کے اندر تفسیر پڑھ سکتے ہیں، اور مثالی گائیڈ کے اندر بھی اس کے بارے میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ واقعہ افق کس کے بارے میں معروف ہے؟ جی کوئی بتائے گا واقعہ افق؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کس صحابی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی؟ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ، کیونکہ وہ لشکر کے پیچھے آتے تھے اور لشکر کے سامان کا اس کی حفاظت کرنا، اٹھانا، سامان گرا ہوا رہ گیا یا کوئی چیز قافلے کے پیچھے رہ گئی، اس کی حفاظت کرتے تھے حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ۔ اور عبداللہ بن ابی منافق تھا جس نے تہمت لگائی تھی، اور اس میں مسلمان بھی شامل تھے 3، حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جاش، یہ تھے وہ صحابہ کرام جو اس تہمت میں شامل تھے۔ چونکہ مصطح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خالہ زاد بھائی تھے، یتیم تھے، تو حضرت ابو بکر ان کی جو ہے پرورش کی تھی۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ میں سب سے پہلے قتل کس نے کیا؟ قابیل نے قتل کیا۔ ذوالقرنین کا نام کیا ہے؟ سر سکندر نام ہے، معنی ہے ذوالقرنین 2 سینگوں والا، یعنی کہ اس نے دنیا کے 2 کناروں کا چکر لگایا تھا، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے۔ اصحاب الرس سے کیا مراد ہے؟ سر کنویں والے، رسی۔ ہاں جی، یہ قوم سمود کے حوالے سے ہے۔ چلیں بارک اللہ، اوورآل قرآن کے حوالے سے کافی ساری معلومات تھی جو آج ہم نے ڈسکشن کی ہے، اور الحمدللہ اس میں سے میکسیمم سوالات آپ کے حل ہوئے ہیں۔ باقی مزید القرآن کے نوٹس، القرآن کے لیکچرز ابھی بھیجے جائیں گے، آپ نے ان کو سننا ہے اور ان کو پڑھنا بھی ہے، تو انشاءاللہ میکسیمم آپ کی تیاری جو ہو جائے گی۔ کل کا دن چھوڑ کر یا کل یا پرسوں ہم CTIs کے انٹرویوز کریں گے، اور ہم 2-3 بار ہم ڈسکشن کریں گے، جو ٹاپک ہم ان کو دیں گے اس میں سے ہم سوالات کریں گے تاکہ ان کی انٹرویو کی اچھی تیاری ہو جائے۔ تو آپ لوگ ٹیسٹوں کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ 12 تاریخ سے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ٹیسٹ بھی لینے جا رہے ہیں۔ 2 طرح سے ٹیسٹ ہوں گے، ایک تو وہی معروضی سوالات والا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ایک ہمارا ٹیسٹ اس دفعہ الگ سے ہوگا، وہ ہوگا ہمارا انشائی طرز پہ، یعنی کہ ہم سوال پوچھیں گے، آگے آپ نے جواب لکھنا ہوگا۔ تو ایک یہ بھی ٹیسٹ ہے، اور یہ گیسٹ پیپر میں مشتمل ہوگا۔ انشاءاللہ یہ ٹیسٹ بھی بہت زیادہ مفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جو لیکچر دیا جائے، جو ورک دیا جائے، اس کو لازمی مکمل کیجیے گا تاکہ ہماری تیاری جو ہے وہ اچھی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔